روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، لیسن نمبر 4 کی ریڈنگ ہم انشاءاللہ اس وقت شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ اس وجہ سے کی تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ آپ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے جو کرنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یا جس کے لیے آپ نے اپنا وقت اسپیئر کیا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان کی ساری زندگی کی تگ و دو اور دوڑ دھوپ اس مقصد کے حصول کے لیے ہوتی ہے، اور ہر شخص اندر سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بہترین انسان کہلائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ بہترین انسان کو ڈیفائن کر دیا اس ہستی نے جس سے زیادہ بہترین کا کوئی تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ نوع انسانی میں سب سے بہترین ہستی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور جب حضور نے فرما دیا کہ خیرکم، تم میں سے بہترین شخص، من وہ شخص ہے تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر اس کو سکھاتا ہے۔ تو آپ تمام دوست جو یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضور کے مخاطبین میں سے جو بیسٹ لوگ ہیں ان میں سے پہلے ان کا ذکر ہوا اور سکھانے والے کا ذکر بعد میں ہوا۔ تو اس دعا کے ساتھ آج کے لیسن کی ریڈنگ شروع کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ واقعتاً اس لینگویج کو اور اس کلام کو اس انداز سے سیکھ سکیں کہ آپ آگے سکھانے والے بھی بن جائیں، اور اللہ کرے کہ آپ سب کا شمار بھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہم سب کا شمار جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق بہترین لوگوں میں ہونے لگ جائے۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کا۔ لیسن نمبر 4 ہے الدرس الرابع۔ الدرس الرابع، یہ کیا ترکیب بن رہی ہے؟ منعوت اور نعت۔ الدرس منعوت ہے، الرابع اس کی نعت ہے۔ پہلا جملہ آخری سے پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، یہ جملہ آپ کو معلوم ہے، السلام مبتدا ہے اور علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، رحمت اللہ اور برکاتہ دونوں مضاف مضاف الیہ کی ترکیبات ہیں۔ جواب بھی آپ پڑھ دیں۔ ابراہیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی سیم جملہ ہے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بک یا خالی۔ آگے پڑھیے۔ کیف حالک لعلک بخیر۔ کیف حالک، کیف حالک لعلک بخیر۔ کیف کیا ہے؟ کیف اسم و استفہام ہے اور خبر کے طور پر آیا ہوا ہے۔ حالو مبتدا ہے اور مضاف ہے، کا مضاف الیہ۔ لعل کیا ہے؟ من اخوات ان، لعل من اخوات ان ہے، کا اسم لعل منصوب، بخیر جار مجرور شبہ جملہ فی محل فی بلکہ فی محل رفع خبر لعل۔ اب آپ نوٹ کریں کہ جو ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو پچھلے تمام کانسیپٹس تقریباً جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے اب ہمارے سلیبس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ جی یہ بات الحمدللہ، الحمد کیا ہے سر؟ مبتدا، للہ شبہ جملہ خبر۔ این ابوک یا ابراہیم، این ابوک یا ابراہیم، این کیا ہے؟ این ظرف خبر، ظرف خبر، ابو ہاں، اور ابو مبتدا بھی ہے ساتھ میں۔ ابو مبتدا مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے، یا کیا ہے؟ یا خدا، اور ابراہیم اسم المنادى، ابراہیم اسم المنادى۔ این ابوک یا ابراہیم، او ابراہیم ویئر از یور فادر، تمہارے والد صاحب کہاں ہیں؟ نہیں، جواب بھی آپ پڑھیں۔ ابراہیم ذہب الی السوق، ذہب الی السوق،
اب دیکھیے یہ کون سا جملہ ہے؟ ذہب، جو فعلیہ جملہ ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں کم سے کم دو چیزیں تو ریکوائرڈ ہوتی ہیں نا، ایک فعل ایک فاعل، یعنی ڈوئر آف دا ایکشن. اینالائز کیجئے، ذہبہ کیا ہے؟ فعل ہے. کون سا؟ فعل ماضی کا. فاعل کہاں ہے؟ فاعل آپ کہیں گے مستتر ہے اور وہ ہے ہوا. الی السوق، he went to the market. he went to the market. ذهب الی السوق. ذهب means ہوا ذهب الی السوق، یعنی وہ گیا ہے. تو وہ کہاں ہے؟ وہ ذہبہ کے اندر پوٹینشلی اس کے اندر موجود ہے، جس کو ہم نے کہا کہ وہ مستتر ہے اسی کے اندر. ذهب الی السوق. اب پڑھیے ہم جیسا آپ. یوسف وَأَيْنَ أُمُّكِ، وَأَيْنَ أُمُّكَ، مخاطب تو یوسف ہے نا، ابراہیم ہے نا. ابراہیم ذهبت إلى خالتي زینب، ذہبت الی جی زینب. کریں انالائز، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. ذہبت کیا ہے؟ یہ فعل ہے ماضی کا. یہ جو تا ہے یہ تو صرف آپ کو یہ بتا رہی ہے، یہ تا کس چیز کا ہے؟ یہ التاء التانیث ہے. یعنی یہ تا صرف یہ بتا رہا ہے کہ ڈوئر آف دا ایکشن از اے فیمینن. کام کرنے والا شخص جو ہے وہ کوئی مؤنث ہے. فاعل کہاں ہے سر؟ فاعل جو ہے یہاں پہ بھی مستتر ہے اور وہ ہے ہی. الی خالتی، اور پھر خالتی زینبہ کیا ہے؟ کس کی؟ جملہ فعلیہ ہے. یہ بدل ہے کس کا؟ خالہ کا. خالتہ کا بدل، خالتی کا بدل ہے زینبہ. یعنی بیسیکلی اسی کا نام ہے نا، ذہبت الی خالتی زینبہ، یعنی وہ گئی ہے میری خالہ زینب کے گھر. تو گویا خالہ کا بدل زینب ہے. ہاں اب دیکھیے ذرا، جو ہم بار بار ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی خوبصورتی کیا ہے اس کورس کی، کہ وہ بیسیکلی سچویشن میں لا کے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. یعنی ایک ہے، ابھی ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے پریکٹس کی تھی پچھلے کلاس میں، ہم نے کہا تھا ذہبہ کو ہم نے کھولا تھا تو ہم نے سمپل جیسے ہمارے مدارس میں یاد کرایا جاتا تھا، ہم نے بھی ایسے یاد کرا دیا کہ ذہبہ ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. لیکن اب سچویشن میں جب آپ آئیں گے تو آپ حوصلہ پریشان کھڑے ہوں گے، یار یہ کیسے اب استعمال کروں اس کو نا. لیکن انہوں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ جی ابراہیم کہاں ہیں، تو آپ نے ذہبہ استعمال کیا. اس نے پوچھا آمنہ کہاں ہیں یا کوئی دوسرے کسی خاتون کا ذکر کیا، آپ نے ذہبت استعمال کیا. وہ پوچھتا ہے تمہارے بھائی کہاں ہیں، اب یہ سارے تھرڈ پرسن ہیں تو آپ کہیں گے ذہبو. وہ کہے گا تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں گیا تھا، تو وہ کہے گا ذہبتا. تو کہاں گئی تھی، تو وہ کہے گی ذہبتی. تو سچویشن میں جب جملے، ظاہر ہے زبان جو ہے وہ بولنے کا نام ہے نا، وہ کچھ چیزوں کو یاد کر لینے کا نام نہیں ہے. تو بولیں گے جب آپ تو وہ تو سینٹینس ہوگا. تو اس سینٹینس کے اندر اس فعل کو کیسے یوز کرنا ہے، یہ بیسیکلی پریکٹس ہے جو ہم سے اس لیسن میں کروائی جا رہی ہے. این اخوتو کا، اب اخوتو ظاہر جمع ہے نا، پہلے اس کو انالائز کریں. این جو ہے یہ ظرف خبر ہے، اخوتو مبتدا ہے اور مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے. اب اخوتن آپ میں سے کوئی نہیں ہے، تھرڈ پرسن ہے. یہ تھرڈ پرسن ہے اور جواب جملہ فعلیہ میں لانا ہے. تو تھرڈ پرسن میں جمع مذکر غائب کے لیے کون سا فعل یوز ہوتا ہے؟ ذہبہ کہاں لائے گئے؟ تھرڈ پرسن جمع مذکر غائب میں ذہبو. اب جواب پڑھیں. ذہبو. آپ اس انداز سے ٹیبل بنا کے جتنا مرضی یاد کرتے رہیں، سچویشن میں جب تک نہیں آئیں گے تو آپ ہمیشہ پریشانی کا شکار رہیں گے. اب ذہبو میں یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ فعلیہ جملہ ہے. اس میں ذہبہ فعل ہے ماضی کا، یہ واو جو ہے یہ فاعل ہے، اور واو ایکچولی کیا بتا رہا ہے کہ یہ ہم ہیں، دے.
دے وینٹ ٹو دا یونیورسٹی. ذہبو کیوں؟ کیونکہ پیچھے تھا اخوتو. اخوتو جمع ہے نا اور تھرڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن ہے تو آپ فعل لائے تھرڈ پرسن جمع مذکر کے لیے، تو آپ نے کہا ذہبو الی الجامعۃ. جی حزب اللہ بیسیکلی ایک ہی جملہ ہے، صرف سچویشن بدل بدل کے وہ آپ کے سامنے لا رہے ہیں اسی جملے کو. وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ یہ بھی سیم جملہ ہے. اب اخوتن کی جگہ پر اخوات آ گئی. اخوات بھی تھرڈ پرسن ہے، جمع مؤنث ہیں. اب یہ تو بلائیے کیسے بنائیں گے؟ إبراهيم ذهبنا إلى المدرسة. ذهبنا إلى المدرسة. کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ. ذہب فعل، نہ فاعل، اور یہ نہ سے مراد ایکچولی ہننا ہے. الی المدرسۃ یعنی وہ سب اسکول گئی ہیں. دے آل وینٹ ٹو اسکول. اما ذہبت اليوم، ما ذہبت الی المدرسۃ اليوم. اب دیکھیے دو باتیں یہاں نوٹ کر لیجیے. ذہبت الی المدرسۃ اليوم. ایک سوال یہ، ایک سوال کا انداز یہ سمپل پازیٹیو جملہ میں نے آپ سے پوچھا اذهبت الی المدرسۃ اليوم، کیا تو گیا تھا آج اسکول؟ تو آپ اس کا جواب یا یس میں دیں گے یا نو میں دیں گے. یس میں دیں گے تو یہاں آپ نام یوز کریں گے. آپ کہیں گے نام ذہبت، بات پوری ہو گئی. نام حرف و جواب ہے اس بات کے لیے. ذہبت فعل اور فاعل دونوں آ گئے. ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی جملے کو ماضی میں نگیٹ کرنا ہو تو ما کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک، یہاں خیر ماضی میں نگیٹ کرتے ہوئے وہ کوشچن کے انداز سے پوچھ رہے کہ اما ذہبت، یعنی کیا تو نہیں گیا. اب اگر آپ اس کے جواب میں آگے کہیں، اچھا پہلے اس کو انالائز کریں. آ کیا ہے؟ آ حرف و استفہام ہے. ما حرف و نفین ہے، یا ما النافیہ تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ذہب ماضی ہے، تا فاعل ہے، الی المدرسۃ جار مجرور ہے، اور یہ ظرف ہے. ٹھیک، اب اگر میں اس کے جواب میں کہوں نعم، تو نعم اتنا جواب بھی کافی ہو سکتا ہے. نعم اگر میں کہوں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں نہیں گیا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے وائی ناٹ آئی وینٹ، تو آپ کہیں گے یہ یوز نہیں کریں گے، آپ کریں گے بلا. جواب پڑھیے کیا لکھا ہے. تو بلا ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. کیجیے بلا کیا ہے؟ حرف و اثبات. ذہبت فعل ماضی اور تو، فاعل، پھر رجع، فعل ماضی پھر تو، فاعل. یعنی میں گیا اور میں لوٹ آیا. بعد الحصۃ، الاولیٰ کیا ہے؟ الاولیٰ نعت ہے کس کی؟ الحصتی کی. تو الاولیٰ کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ مرفوع، منصوب، مجرور.
مجرور، کیونکہ الحصتی مجرور ہے، کیونکہ اس کے آخر میں وہ یا کی وجہ سے ناقص سا اسم بن رہا ہے، تو اس کے اوپر کوئی حرکت نیچے اوپر نیچے آ نہیں سکتی تھی، لہذا وہ لکھنے میں تو ایسے ہی آئے گا، لیکن اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے الاولا مجرور ہے کیونکہ یہ نعت ہے الحصتی کی. لماذا رجعت؟ لماذا رجعت؟ وائی ڈڈ یو کم بیک؟ رجعت لأنني مریض. رجعت لأنني مریض. رجع فعل، تو فاعل، لأن بیکاز کے معنی میں ہے، اور انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. یا متکلم یہ اسم و ان منصوب ہے، اور مریض اس کی یہ اس کی خبر ہے. اس نے کہا آئی کیم بیک بیکاز آئی واز سک، میں بیمار تھا اس لیے واپس آ گیا. یوسف لا بأس لا بأس. لا بأس ذهبت إلى الطبيب. ذهبت إلى الطبيب. حمزۃ الاستفہام یا حرف استفہام ہے. ذهب فعل ماضی تا، اور إلى الطبيب جار مجرور. ابراہیم نعم ذهبت. نعم ذهبت. نعم. اب دیکھیے، اب اس نے اگر فرض کیا یہ سوال یوں پوچھا جاتا کہ اما ذهبت إلى الطبيب، تو پھر کیسے کہتے ہیں آپ جواب؟ بلا ذهبت إلى الطبيب. اب اس نے پوچھا ذهبت إلى الطبيب، تو آپ نے کہا نعم ذهبت. ذهبت کون سا جملہ ہے؟ ذهبت فعلیہ جملہ ہے، اس میں ذهب فعل اور تو فاعل ہے. اچھا، یہ ایک جملہ رہ گیا، میں نے جان بوجھ کے اس کو چھوڑا تھا. لا بأس، یہ لا بھی بڑا امپورٹنٹ لا ہے. یہ ہم انشاءاللہ بک 3 میں کہیں تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ لا ایسا ہے جیسے لا الہ کا لا ہے، جیسے لا اکراہ فی الدین کا لا ہے، جیسے لا ریب فیہ کا لا ہے. دیکھیے اس کے بعد کیا اسم جو آ رہے ہیں وہ منصوب ہو کر آ رہے ہیں. اسم جو سمپل لا نافیہ ہوتا ہے اس میں اسم مرفوع ہی رہتا ہے، اسم کے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، چینج نہیں ہوتا. یہ لا جو ہے، اس لا کو کہتے ہیں نافیۃ للجنس. اور آتا یہ بھی ظاہر اسم کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہی ہے نا. اس کے بعد موجودن جو ہے یہ خبر محذوف ہوتی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے. اگر آپ اپنے کلمے کے اوپر اب غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ایکچولی کیا ہے کہ لا الہ موجود الا اللہ. یعنی ایک تو ہے نا کہ کوئی اور الہ بہرحال ہے، آپ نہیں مان رہے اس کو نا، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو صرف اللہ کو مانوں گا، میں اور کسی کو نہیں مانتا، لیکن ان کی ایگزسٹنس تو ہے نا. یہاں اس لا الہ موجود یعنی دیر ایگزسٹ نو ڈائٹی، کوئی اور. اچھا اب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، آپ کس کو مان رہے ہیں؟ تو یہ لا یہ بتا رہا ہوتا ہے آپ کو کہ کسی اور کی ایگزسٹ. لا ریب فیہ یعنی ڈاؤٹ ہو سکتا تھا، آپ کو نہیں ہو رہا نا. نہیں، ڈاؤٹ دیر ایگزسٹ نو ڈاؤٹ. اس کے منزل من اللہ ہونے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب، دیر ایگزسٹ نو ڈاؤٹ. اب آپ خامخواہ اگر متردد ہو رہے تو یہ آپ کے اپنے اندر کا کوئی خناس ہے، یہ کہیں اور. یعنی ایک ہے، ایک لٹریچر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس لٹریچر میں 20 ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ گزر گئے تو آپ کہتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی دوسرا جو زیادہ باریک بین ہو وہ ڈھونڈنے والا ڈھونڈ سکتا ہے اس میں سے کوئی شک. اللہ تعالیٰ نے بڑے عزم جزم کے ساتھ کہہ دیا کہ لا ریب فیہ،
اسی طریقے سے کسی کو زبردستی دین میں داخل کرنا، کوئی جبر نام کی کوئی چیز دین میں شمولیت کے حوالے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اسی طریقے سے لا الہ موجود، کوئی اور الہ، یہ لوگوں نے بنا رکھا۔ ظاہر ہے ایگزسٹنس کسی چیز کو کب ملے گی؟ جب اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا ہوگا۔ یعنی میں آتا ہی نہ دنیا میں تو میری کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی، مجھے تھوڑی سی ٹائم کے لیے جو ایگزسٹنس ملی ہے یہ کسی نے دے رکھی ہے، جب تک اس نے دے رکھی ہے تب تک میرے پاس ہے، جب وہ واپس لے لے گا تو ختم ہو جائے گی کہانی۔ کہیں اور کوئی الہ کیا اس نے کوئی پیدا کیے تھے؟ خالق تو تم بھی مانتے ہو نا مکے والوں کے صرف ایک ہی ہے، تو وہ خالق ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی اور پیدا ہی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز پیدائش میں نہیں آ سکی جس کو الہ کہا، جس کے اوپر الہ کا لیبل چسپاں کیا جا سکے۔ تو یہ لا اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لحاظ کہتے ہیں لا نافیۃ للجنس، اور اس میں خبر عام طور پر معذوف ہوتی ہے اور وہ خبر ہوتی ہے موجود۔ تو لا باس، یعنی لا باس موجود، یعنی کوئی وری اس میں کہ کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس میں کوئی وری والی کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں درست کر دے گا۔ یعنی یہ دعائیہ الفاظ ہے، لا باس طہورا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا لیسن الحمدللہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله